کیا کہا میرے بھائی، ایمان سے جب کوئی ہٹتا ہے، بزرگوں کے دامن کو جب کوئی چھڑاتا ہے، اس کا ایمان کتنا تباہ ہوتا ہے، کتنا برباد ہوتا ہے۔ عبدالحق بنارسی نے کہا، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، خدا ہمیں معاف کرے، نقل کفر کفر نباشت، کفر کی بات کو نقل کرنا کفر نہیں ہے۔ سینے پر چٹان رکھ کر، پتھر رکھ کر اماں عائشہ کے بارے میں اس عبدالحق بنارسی نے کیا کہا، حضرت علی کے بارے میں اس عبدالحق بنارسی نے کیا کہا اماں عائشہ اور جو ہے حضرت علی دونوں لڑ کر مرتد ہو گئے، اگر توبہ نہ کریں گے تو بے ایمان مریں گے۔ اتنی بڑی بات تو کوئی شیعہ کے کتے نے بھی نہیں کہی ہوگی، جتنی بڑی بات اس غیر مقلد عبدالحق بنارسی نے کہا۔ آج یہ لوگ الزام کہتے کہ ان کے اندر سیکس کے مسائل ہیں، کہ جانور سے زنا کرو تو اس کا حکم کیا ہے۔ ارے ملعون، تجھے کب کہا جا رہا ہے کتے سے جا کر بچہ پیدا کر؟ تیرے گھرانے میں کوئی یہ کام کر لے، احسان ہے کہ اس کا حکم بتایا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ عبداللہ بڑی تیرا گرو گھنٹال ہے، معرف قرآن کے نام پر اس نے ایک مضمون لکھا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، موت کے بعد مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے خود بذات خود اللہ تعالیٰ کے اقوال کو سن رہا ہے، میرے دل کی حالت کو جان رہا ہے۔ پورے ہندوستان کے سیکس کے ماہرین کسی نامرد کو وہ حلوہ نہیں دے سکتے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورے ہندوستان کے سیکس کے ماہرین نامرد کو بیوی کے لائق بنانے کے لیے وہ ٹیبلٹ نہیں دے سکتے، وہ انجیکشن نہیں دے سکتے، وہ حلوہ نہیں دے سکتے۔ غیر مقلدو خوش ہو جاؤ کہ تمہارے عبداللہ روپڑی نے معرف قرآن کے نام پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کی جب تشریح لکھی، خدا کی قسم عورت کی شرمگاہ کا پورا نقشہ لکھ دیا، مرد کی شرمگاہ کا پورا نقشہ لکھ دیا۔ اس مضمون کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے گا تو ایک نمبر کا دنیا کا ہجڑا کہلائے گا۔ معرف قرآن کے نام پر وہ سیکسی باتیں کہی ہیں، وہ جنسیات کی باتیں کہی ہیں، عورت کی اندرونی حصہ، عورت کا ظاہری حصہ، عورت کا باطنی حصہ، مرد کے شرمگاہ کا حصہ کا وہ نقشہ پیش کیا ہے کہ خدا کی قسم کسی حکیم کے حلوے کی ضرورت نہیں۔ کیا سیکس بیان کیا ہمارے علماء، مسئلے بیان کیے، جو مسئلے قرآن سے نکل رہے تھے، حدیث سے نکل رہے تھے۔ دیکھ، نہ قرآن سیکس ہے، نہ حدیث سیکس ہے، نہ مسائل سیکس ہوتے ہیں۔ ارے خباثت تیرے دل و دماغ کے اندر بھری ہوئی ہے۔ اگر سیکس کی بات کرتا ہے، قرآن شریف اٹھا لے، سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے، اللہ کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے چاہے ہل چلاؤ۔ خدا کو تیر پھینک دے، اے خدا تجھے سیکس بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے کہ آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن کے اندر غسل کیا کرتی تھی، تو پھینک دے حدیث کو، کہہ دے نبی کے روزے پر جا کر، اے نبی تم سیکس کیوں بیان کرتے ہو، اپنے غسل کی بات کیوں بیان کرتے ہو؟ نہ مسئلے کے اندر، نہ حدیث کے اندر سیکس ہے، نہ قرآن کے اندر سیکس ہے، نہ فقہ کے اندر سیکس ہے، نہ ائمہ نے سیکس کو بیان کیا۔ ارے گلی سگڑے کہیں کے تیری کتابوں کے اندر میں بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پینا چاہے گا تو دودھ پینے کی اجازت تجھ کمبخت کے عالموں نے دے رکھی ہے۔ میں دکھاتا ہوں، اس سے بڑا کوئی شخص ہے کہ بیوی کے دودھ پینے کی پستان سے منہ لگا کر اجازت دے رکھی ہے؟ اس سے کون سا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ ان سے شریعت کی کون سی گتھی سلجھ رہی ہے؟ کمبخت دودھ پلا رہا ہے، اپنی عورتوں کا دودھ پی رہا ہے، یہودیوں کی طرح داڑھی رکھ رہا ہے، اور اللہ کا عذاب یہ دیکھا تو نے؟ گوشت کاٹتے وقت آرام سے گوشت کاٹے گا، سلام کرتے وقت آرام سے سلام کرے گا، گلے ملتے وقت آرام سے گلے ملے گا۔ اللہ کا عذاب دیکھ لے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا، یہاں کھجایا وہاں کھڑا، خارشی کتا بن جاتا ہے نماز میں، سمجھ گئے؟ اللہ کا عذاب ہے، دیکھ لے۔ اگر ایک شافعی بھی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، ایک شافعی بھی رفع یدین کرتا ہے، ایک غیر مقلد بھی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، ایک غیر مقلد بھی رفع یدین کرتا ہے، ان دونوں میں اگر یہ پہچاننا ہے کہ مقلد کون ہے اور انگریز کا کتا کون ہے، تو دیکھ لینا کہ نماز میں جو خارشی کتا ہوگا وہ غیر مقلد ہوگا۔ میرے بھائی توبہ کر لے، اللہ کے عذاب کو تو دیکھ رہا ہے۔ صلحاء کا نور، اولیاء اللہ کا نور تیرے چہرے سے نکل چکا ہے۔ نہ کتابوں میں سیکس ہے، نہ آیتوں کے اندر سیکس ہے، نہ حدیثوں کے اندر سیکس ہے، کیونکہ تو بزرگان دین کے دامن کو چھڑا لیا ہے، آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس لیے تو ہی جو ہے اپنے دل اور دماغ کے اندر سیکس کو پیدا کر دیا ہے۔ حضرات صحابہ سے اللہ نام کا بیر ہے، اللہ نام کی دشمنی ہے، خاص طور سے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کڑی دشمنی۔ کہتے 20 رکعت تراویح کے بارے میں
حدیث کے اندر ہے 20 رکعت. عمر کون ہوتے ہیں؟ حدیث کے اندر 8 رکعتوں کی بات ہے. عمر کون ہوتے ہیں؟ تیرا باپ کون ہوتا ہے؟ ہاں تو نے سند لی تیری اماں سے کہ تو پیدا ہوا تیرے باپ سے کون گواتا؟ حضرت عمر جن کے بارے میں کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی نے مقام دیا میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو حضرت عمر کو ملا کرتی. یہ حضرت عمر وہ ہیں کہ زمین پر فیصلے دیا کرتے تھے، آسمان سے اس کی قطعیت کے فیصلے اللہ جبرائیل کو بھیج کر کرایا کرتے تھے. پوچھتا حضرت عمر کون ہے؟ زمین پر پھرنے والے تھے. نبی نے حضرت عمر کا محل جنت کے اندر دیکھ لیا تھا. پوچھتا ہے حضرت عمر کون ہے؟ جنہوں نے حضرت عمر کی فراست حدیث دانی زیادہ تھی، وہ کم وقت تیری حدیث دانی اور تیری فراست حضرت عمر سے بڑھ گئی، ان کے تقوی سے بڑھ گئی. کیا حضرت عمر اور حدیث دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکتے؟ حدیثوں پر جان دینے والے، نبی کے نام پر جان نچھاور کرنے والے حضرت عمر حدیث کے اندر خیانت کر سکتے؟ جو باتیں حضرت عمر نے فرمائی نہ آئیں وہ کون سی ہوتی؟ ہمیں لاتی بیکاں کو. ہمارے مداوتا ہماری ذات میں کم ہی، مسجدہ میں اعتکاف بٹھا کو ہم شادی بیاہ کا کام کرتی، لینا مارنے کا کام کرو. حضرت عمر کے طریقے سے ہٹو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر جس راستے سے چلا کرتے تھے شیطان ہٹ جایا کرتا تھا. حضرت عمر نے 20 رکعت کی تراویح کے راستے سے گئے، تم شیطان بن کر ہٹ گئے. حضرت عمر عورتوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا، تم شیطان بن کر عورتوں کو مسجد میں لانے کا حکم دے دیا. حضرت عمر 2 ہاتھوں سے مصافحے کا مسئلہ بیان کیا، ایک ہاتھ سے مصافحہ کر تم نے عمر کی مخالفت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر جس راستے سے جاتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں جاتا. تو تم کیا ہوئے؟ حدیث کو سامنے رکھ کر حدیث کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ لو، تم شیطان ہوئے نہیں ہوئے؟ حضرت عمر کا راستہ کون سا ہے اور تمہارا راستہ کون سا ہے؟ کہتے کیا اختیار تھا حضرت عمر فاروق. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نہیں فرما رہے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام چیزوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی آل اولاد سے میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں الا نفسی، مگر میری جان کو چھوڑ کر. وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ میں زندہ رہوں گا تو نہ آپ سے محبت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے، میرے مال سے، میری جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا الان یا عمر، عمر تیرا ایمان اب مکمل ہوا. آقا نے جس عمر کے ایمان کی تکمیل کی صداقت کی آج کہتے ہو کمینو کہ عمر کون ہوتا ہے؟ پوچھ میرا شیطانی کون ہوتا ہے، پوچھ عبد المتین جوناگڑھی کون ہوتا ہے، پوچھ وحید الزما کون ہوتا ہے، پوچھ صدیق احمد جو ہے بھوپالی کون ہوتا ہے، پوچھ یہ عبداللہ چوبڑی کون ہوتا ہے، پوچھ حسین بٹالوی کون ہوتا ہے. یہ تیرے گرو گھنٹال ہیں. ان سے پہلے دنیا میں غیر مقلدیت کا لا مذہب کا نام نہیں تھا. پوچھتا حضرت عمر کون تھے؟ ان کی حدیث دانی سے تیری حدیث دانی بڑھ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں مال غنیمت آیا، آپ کے بیٹے کے اور آپ کے حصے میں آدھا آدھا کپڑا آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کوئی اپنے اجتہاد سے قدم اٹھائے اور وہ قدم خدا نہ کرے غلط ہو کہ دوسرے صحابہ آنکھ موچھ کر بیٹھنے والے تھے. ایک بڑھیا کڑی ہو گئی، عمر بھاشن بعد میں دینا، تقریر بعد میں کرنا، پہلے میرے سوال کا جواب دینا کہ جو مال غنیمت آیا ہے وہ اتنا کپڑا تھا کہ جبہ نہیں سل سکتا تھا، اور تم نے زیادہ کپڑا لے کر بیت المال سے اور مال غنیمت سے جبہ کیسے سلوا لیا؟ ایک کمزور بوڑھیا، ایک کمزور عورت حضرت عمر کے فقاہت کے سامنے طاقتور ہو رہی ہے، دامن پکڑ رہی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے. عمر کہاں سے آ گیا کپڑا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف فرمائی کہ بڑھیا تیری تعریف کرنی چاہیے اور تیری توصیف کرنی چاہیے کہ تو نے عمر کو دین کے معاملے میں بخشا نہیں. کہا کہ بات صحیح ہے، اصل میں میرے بیٹے کو آدھا کپڑا آیا اور مجھے آدھا کپڑا آیا، دونوں کو ملا کر میرا جھبا بن گیا. ایک عمر کو ایک بڑھیا نے کپڑے کی بنیاد پر مواخذہ کیا. یہ عمر عورتوں کے آنے سے منع کرے تو دنیا کے صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. یہ عمر 20 رکعت تراویح کو پڑھوایا تو دنیا کے جو صحابہ تھے اس وقت آپ کے جو ارد گرد وہ خاموش بیٹھنے والے تھے. مہر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمیٹڈ کرنا چاہا تو کیا ایک خاتون ضعیف نہیں کھڑی ہوئی؟ اے عمر کون ہوتے ہو تم مہر کو لمیٹڈ کرنے والے؟ جبکہ قرآن تنتارن کثیرہ کہتا ہے، ان لمیٹڈ کہتا ہے. ایک عورت ایک مسئلے میں حضرت عمر فاروق سے مواخذہ کر سکتی ہے. حضرت عمر فاروق مسجد میں صحابہ کو جوڑ کر 20 رکعت تراویح پڑھائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عورتوں کو نہ آنے دیں مسجد کے اندر، اور تو حضرت عمر فاروق سے بڑھ گیا. پوچھتا ہے کون ہے حضرت عمر، کون ہے حضرت عثمان، تو کس کھیت کا ملی ہے جو صحابہ کرام کے تعلق سے یہ بات پوچھنے والا ہے؟ کیا نبی
نے یہ بات نہیں کی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ نہیں کہا علیکم بحدیثی کہ تمہیں میری حدیث پر عمل کرنا پڑے گا، بلکہ فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرنا پڑے گا، اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ خلفاء راشدین کا جو طریقہ ہے اور جو آپ کی سنت ہے وہ عین سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا اتباع آقا کا اتباع ہے، آپ سے منہ پھیرنا، آپ سے دشمنی کرنا آقا سے دشمنی مولنا ہے۔ میرے وہ بھائی، میرے وہ بزرگ حضرات جو اس کا شکار ہو چکے ہیں، اپنے حوصلے کو باقی رکھیں، کم سے کم پیران پیر رحمت اللہ علیہ پر بھروسہ کریں کہ وہ مقلد تھے، اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ پر، خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ پر اعتماد کریں، میرے اوپر دوسرے اماموں پر اعتماد نہیں، ان بزرگوں پر اعتماد کریں۔ اگر حنفیت، شافعیت اور یہ دوسرے جو ہے مسلک غلط ہوتے تو اتنے بڑے اولیاء اللہ، اقطاب، ابدال کیوں ان راہوں پر چلتے، ان راستوں پر چلتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز ایک کتاب ہے، جیسے فضائل کتاب جو پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، تاکہ ہر حنفی مسلمان کو اعتماد ہو کہ میرا جو طریقہ نماز ہے عین محمدی طریقہ ہے۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کوئی آقا سے ہٹ کر کوئی طریقہ نہیں۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک مسئلے کو حنفی طریقے پر بیان کیا گیا ہے، اور حدیث کو جو ہے اس کے نیچے نقل کیا گیا ہے۔ نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے جس کے اندر پورے نماز کے طریقے کو لکھا گیا ہے اور حدیثوں کو نقل کیا گیا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں ہمارا عمل حدیث پر نہیں فقہ پر ہے، ان کتابوں کو خریدیں، ان کتابوں کو مسجدوں کے اندر پڑھیں۔ اور وہ میرے بھائی جو بھولے پن سے، معصومیت سے اسلام مذہب ٹولے کی جماعت میں شامل ہو گئے، ابھی آپ کی سانس ہیر پیر جاری ہے، سانس کی آمد و رفت باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، آپ توبہ کر لے، آ جائیں اپنے بزرگوں کی خانقاہ میں، آ جائیں اپنے اکابر کی مدرسے میں، آ جائیں اپنے اولیاء اللہ کے طور طریقے پر۔ یہ طریقہ آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یہ طریقہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے، یہ طریقہ تمہیں بدعت اور تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ میرے بھائی اس بڑھتے قدم کو روک دے، توبہ کر لے، اور پھر سے اپنے جو ہے بزرگان دین کے نقش قدم پر آ جا، اور اس قسم کا کوئی فتنہ ہو فوراً اپنے کسی قریبی عالم سے رجوع ہو جا، اپنے امام سے رجوع ہو جا، اپنے مولوی سے، اپنے بزرگوں سے رجوع ہو کر اس کی اصلاح کر لے۔ ایک دکان کھولنا ہوتا ہے 17 آدمیوں سے مشورہ کرتا ہے۔ اس ہندوستان کی جمہوریت میں دل بدل قانونی جرم بنانے کے لیے عدالت کے اندر بات چیت چل رہی ہے۔ آج کانگریس میں تھا، کل جنتا میں آ گیا، کل جنتا میں تھا، بھاجپا میں چلا گیا، اس کو جرم بنانے کی سوچی جا رہی ہے۔ تو مذہب بدلے، مسلک بدلے، کوئی جرم نہیں، تو یہ جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اور ممکن ہے کہ کہیں اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ تیری زبان سے نہ چھین لے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، تعلق ہو گیا، لڑکا 100% حنفی تھا اور لڑکی والے وہ اس بات کے قائل تھے کہ جو ہے رفع دین کیا جائے اور سینے پر ہاتھ باندھا جائے، تو چنانچہ انہوں نے یہ شرط لگائی حنفیت کو چھوڑ کر اگر سینے پر ہاتھ باندھ لے گا اور رفع دین کرے گا تو تیرے رشتے کو منظور کیا جائے گا۔ محبت میں اندھا ہو کر اس نے اس جو ہے حنفیت سے توبہ کر لی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بتلاتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے لیے اس نے حنفیت کو چھوڑا ہے، ایک مذہب کو مسلک کو ترک کیا ہے، اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں خاتمہ اس کا ایمان سے ہٹ کر نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں ہم گئے اس کے پاس، ہم نے سمجھایا، ہم نے بجھایا کہ نفسانی خواہشات کے خاطر تو نے دل بدل کیا ہے، مسلک کو ترک کیا ہے، اس لیے تو توبہ کر لے۔ توبہ کرائی تب جا کر ان کو اطمینان ہوا۔ میرے بھائی دل بدلی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اپنے آبا اجداد بزرگوں کے طور طریقے کو چھوڑ کر انگریزوں کے طور طریقوں کو اپنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ توبہ کر لے میرے بھائی، اور پھر آ جا اسی راستے پر جو راستہ صراط مستقیم ہے، جو راستہ بزرگوں کا راستہ ہے، جو راستہ محدثوں کا راستہ ہے، جو راستہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے۔ آج ہمیں بڑی مسرت ہو رہی ہے، میسور کے مجلس العلماء قابل مبارکباد ہیں کہ سیکولر اور جمہوریت کی ذہنیت رکھنے والے مسلمانوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ایک باطل فرقے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا انہوں نے سوچا اور حق کو ظاہر کرنے کا سوچا۔ میں امید کرتا ہوں کہ قادیانیت کا مسئلہ ہو یا یہ کہ غیر مقلدوں کا مسئلہ ہو یا ہندوتوا کی لہر ہو یا مسئلہ جہاد ہو،
مجھے امید ہے مجلس العلماء انشاءاللہ اپنے کاموں کو اور اپنی تحریک کو باقاعدہ تقویت دے گی اور اپنے تقویت کا ثبوت دے گی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اس تحریک کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے جننے کو قبول فرمائے, بولنے اور سننے کو قبول فرمائے. وہ معصوم میرے بھائی جو اس مسلک سے نکل کر لامذہب ٹولے کے اندر جمع ہو گئے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں توبے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ حق پر ثابت قدم فرمائے اور حق پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم نے سوال کیا تھا کہ غیر مخلص صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ 20 رکعت تراویح غلط ہے اور 8 رکعت تراویح صحیح ہے, اور جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم قرآن اور حدیث کے محتاج ہیں. یہ نام کے اہل حدیث ہیں, یہ اہل حدیث نفس ہے, اہل حدیث رسول نہیں ہیں. رسول کی حدیث والے نہیں بلکہ نفس کی حدیث والے اور نفس کے یہ غلام ہیں. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخر عشرے میں 3 مرتبہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی. 3 مرتبہ, صرف 3 دنوں تک آپ نے پوری زندگی میں آخر عشرے میں 3 مرتبہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی. اس بات کا تذکرہ, چونکہ وہ لوگ ہر بات میں کہتے ہیں حدیث لاؤ حدیث لاؤ, تو اگر آپ کو حدیث یاد ہو تو حوالہ دے دیں, ورنہ کیسٹ ان تک پہنچا دیں اور کہیں کہ توبہ کر لیں. رمضان کے مہینے میں عبادت کی زیادتی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور کم وقت تو تم رہی صحیح 20 رکعت کو بھی گھٹا کر 8 پڑھ رہے ہو, عبادت کو گھٹا رہے ہو, عبادت کو کم کر رہے ہو. بخاری شریف صفحہ نمبر 260 پر 9 اور جلد نمبر 1, مسلم شریف 200 صفحہ نمبر 250 پر 9 اور جلد نمبر 1, اس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دنوں تک 3 راتوں میں آخر عشرے میں تراویح پڑھائی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے پہلو میں آ کر تراویح کے اندر کھڑا ہو گیا اور آپ نے تراویح پڑھائی. یعنی مسجد میں جو تراویح پڑھائی اس کے وٹنس کون ہیں, اس کے گواہ کون ہیں؟ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, مسلم شریف صفحہ نمبر 350 پر 6 اور جلد نمبر 1. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیچھے 20 رکعت تراویح کو پڑھا ہے. اللہ کے حبیب پاک حضرت انس خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی اور پڑھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے اور جانے کے بعد الگ سے نماز پڑھی. وہ نماز تہجد تھی. ان کم وقتوں کی عقل ماری گئی. یوں کہتے ہیں 11 مہینے جو نماز تہجد ہے وہ 12ویں مہینے میں یعنی رمضان میں آ کر وہ نماز تہجد کنورٹ ہو کر تراویح میں بدل جاتی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے نہ رمضان غیر رمضان میں بڑھ کر پڑھتے تھے, رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے بڑھ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے رات میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. تو اس سے انہوں نے یہ لگا لیا اندازہ کہ 8 رکعت تو تراویح اور 3 رکعت وتر, تو یہ ہو گئے 11 رکعت. تو یہ 11 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے رمضان غیر رمضان میں. اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان فرمائی وہ تہجد کی نماز کے بارے میں, سمجھ گئے, وہ تراویح کے بارے میں نہیں. ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی سالوں تک زندہ رہی اور کافی سالوں تک حیات رہی. سن 50 پر 7 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وصال ہوا, اور تراویح جو شروع ہوئی سن 15 ہجری میں شروع ہوئی. 40 پر 2 سال تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی. اگر اہل